میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اگر آپ کو اسٹوری پسند آئے تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریے گا اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آئندہ آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔ میری دوست کا نام شائستہ تھا۔ ہم دونوں فرسٹ کلاس سے ہی ساتھ پڑھتے تھے اور جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت ہم 8ویں کلاس میں تھے۔ ہم ہر جگہ ساتھ ساتھ ہوتے، وہ ہماری کلاس روم ہو یا لائبریری یا اسمبلی گراؤنڈ، ہم ایک دوسرے کی باتیں کیے بغیر ہی سمجھ جاتے تھے۔ وہ صبح ایک عام سی صبح تھی، ہمارے کام معمول کے مطابق ہو رہے تھے، پھر بھی نہ جانے میرا دل کیوں گھبرا رہا تھا۔ اس کیفیت کے باوجود بھی میں اسکول آ گئی اور اسکول آ کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ شائستہ جو ہر وقت چہرے پر مسکراہٹ سجائے رکھتی تھی، آج اس کی مسکراہٹ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے اسے کئی بار پوچھا بھی کہ کیا بات ہے، لیکن اس نے بات کو نظر انداز کر دیا۔ میں بہت دن تک پریشان رہی کہ کیا ہوا ہے، کیوں اس ہنستی بولتی لڑکی کو چپ لگ گئی ہے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے دوست کے چہرے کی رونق کسی درندہ صفت انسان نے تاریکی میں بدل دی ہے۔ دن آگے کھسکتے گئے، ہمارے 8ویں کلاس کے فائنل پیپرز میں 3 ماہ رہ گئے تھے اور چونکہ یہ سیکنڈری کی آخری کلاس تھی جس میں سخت محنت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آگے 9 کلاس میں آسانی ہو، سو میں نے بھی شائستہ سے دھیان ہٹا کر پڑھائی پر لگا دیا۔ شائستہ آئے دن چھٹیاں کرنے لگی اور اس کی صحت روز بروز خراب ہونے لگی۔ میرے لاکھ پوچھنے پر بھی وہ مجھے کچھ نہ بتاتی، آنکھوں میں اداسی لیے بس مجھے دیکھتی رہتی۔ جھٹکا تو مجھے تب لگا جب فائنل پیپرز میں شائستہ صرف پاسنگ مارکس لے کر پاس ہوئی۔ جو لڑکی کلاس کے ذہین اسٹوڈنٹس کی لسٹ میں آتی ہو وہ کیسے اتنی پیچھے چلی گئی؟ یہ سب سوچنے کا تو نہ ٹیچر کے پاس وقت تھا اور نہ ہی کلاس والے اس کے پاس، مگر میری تو وہ ایک ہی دوست تھی۔ اس بار میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ مجھے معلوم کر کے ہی رہنا ہے کہ آخر ہوا کیا ہے۔ فائنل ٹرمز کے بعد ہمیں 1 ہفتے کی چھٹی مل گئی، جس کے پہلے ہی دن میں نے اس کو فون کیا اور فون پر وہ بہت رو رہی تھی، ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ تم میرے گھر آؤ، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں، مگر اس وقت میری امی گھر پر نہیں تھی کہ وہ مجھے وہاں چھوڑ دیتی۔ آخرکار میرے اصرار پر وہ ہمارے گھر آ گئی۔ اس کا گلابی چہرہ کسی مریض کی طرح پیلا ہو رہا تھا، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھیں اور گالوں پر موٹے موٹے سے آنسوؤں کے نشان تھے۔ میں اس وقت خود 14 سال کی تھی، مجھے تو اس کی حالت کی وجہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی اور وہ ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی۔ اسے اور دلاسا دینے کے بعد جو کہانی اس نے سنائی اس کو سن کر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، دماغ اس وقت کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ جو کچھ اس نے بتایا وہ اس کی ہی زبانی سنتے ہیں۔ میری فیملی میں کل 5 لوگ ہیں، امی ابو 2 بڑی بہنیں اور سب سے چھوٹی میں۔ گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی میں ہی سر انجام دیتی تھی کیونکہ میں سب سے چھوٹی جو تھی اور شاید چھوٹا ہونا ہی میری سب سے بڑی بد نصیبی تھی۔ ہم جس علاقے میں رہتے تھے وہاں میٹھا پانی ہر گھر میں نہیں آتا تھا، پورے محلے یا گلی میں صرف کسی ایک کے گھر میں میٹھے پانی کا نلکا لگا ہوا تھا جہاں سے سب گلی والے پانی بھرتے تھے۔ ہماری گلی میں جس گھر میں نلکا لگا تھا وہ سائمہ باجی کا گھر تھا۔ سائمہ باجی میری ٹیچر بھی تھی اور میں ان کے گھر ٹیوشن پڑھنے بھی جایا کرتی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس چھوٹے سے گھر میں اکیلی رہتی تھیں۔ ان کے سسرال اور میکے سے کبھی کسی کو ان کے گھر آتے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ گلی کے سب بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتی تھیں۔ ان کے شوہر کا پتہ نہیں کہ وہ کیا کام کرتے تھے، مگر وہ ہر وقت گھر پر ہی دکھائی دیتے۔ وہ دن بھی کتنا منحوس دن تھا۔ سائمہ باجی گھر پر نہیں تھیں اور میری اردو کی کتاب ان کے گھر پر رہ گئی تھی۔ کل اسکول میں ضرورت پڑے گی، چلو ابھی لے آتی ہوں، یہ سوچ کر میں وہاں چلی گئی، لیکن جب وہاں گئی تو پتہ چلا کہ سائمہ باجی گھر پر نہیں ہیں، تو فوراً پڑھائی والے کمرے میں جا کر کتاب اٹھا لائی، لیکن ان کے شوہر نے صحن میں میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا انکل میرا ہاتھ چھوڑیں، لیکن وہ میرا ہاتھ پکڑے چہرے پر خباثت سجائے مجھے دیکھتے رہے اور کہا کہ تم چھڑوا لو ہاتھ۔ جب میں نے بہت کوشش کی اس کے بعد بھی انہوں نے میرا ہاتھ نہ چھوڑا تو میں رونے لگی۔ مجھے روتا دیکھ کر انہوں نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور کہا آج پانی بھرنے تم اکیلی آنا۔ پانی بھرنے میں اور صوبیہ باجی ہی جاتے تھے کیونکہ بڑی آپا تو باہر نہیں نکلتی تھی اور مجبوری یہ تھی کہ پانی بھرنا مجھے اکیلی کا کام نہیں تھا۔
ورنہ یہ ذمہ داری بھی اکیلی میری ہوتی۔ اس دن تو میں باجی کے ساتھ گئی، وہ انکل مجھے باجی کے ساتھ دیکھ کر فوراً اندر چلے گئے۔ جاتے ہوئے باجی مجھ سے آگے ہو گئیں اور مجھے اکیلی دیکھ کر حامد انکل جلدی سے باہر نکلے اور مجھ پر غصہ کرنے لگے کہ میں اکیلی کیوں آئی ہوں۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ کل پڑھائی کے ٹائم کے بعد 8 بجے دوبارہ آؤں، اگر میں نہ آئی تو وہ میرے گھر آ کر سب کو کہہ دیں گے کہ میں نے ان کے گھر پہ چوری کی ہے اور وہ مجھے پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ اس رات میں گھر آ کر بہت روئی۔ امی اور بہنوں کو لگ رہا تھا کہ میری طبیعت خراب ہے، اس لیے میں رو رہی ہوں۔ انہوں نے یہ جاننے کی تو کوشش ہی نہیں کی کہ اصل میں مجھے ہوا کیا ہے۔ اس کے بعد میری بدقسمتی کے دن شروع ہوئے۔ اگلے دن باجی سائمہ نے ٹیوشن سے چھٹی دی تھی، مگر میری مجبوری تھی کہ مجھے رات کے 8 بجے وہاں پہنچنا تھا۔ جب ڈرتے ڈرتے میں وہاں گئی تو انکل مجھے فوراً اندر لے گئے اور مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ میں نے کہا بھی کہ آپ کو کیا کام ہے؟ انہوں نے مجھے دیر تک رکنے کا کہہ کر کمپیوٹر آن کیا اور مجھے کچھ تصویریں آئیں۔ جب وہ تصویریں میں نے دیکھی تو میں رونے لگی، کیونکہ وہ تھی ہی ایسی۔ ان میں انکل کے ساتھ ایسی حالت میں تھی کہ شرم سے میری زبان بند ہو گئی۔ پھر میں نے کہا انکل یہ سب تو غلط ہے، میں نے تو کچھ ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے، لیکن اب میں جو کہوں گا وہ تم نہیں مانو گی تو تمہارے گھر والوں اور محلوں والوں کو دکھاؤں گا۔ یہ سن کر میں ڈر گئی، اس لیے میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا، یہاں تک کہ تم سے بھی نہیں۔ اور پھر یہی بات مجھے ڈراتی رہی کہ اب کیا ہوگا۔ اور پھر ٹھیک 1 ہفتے بعد سائمہ باجی کی دوست کی شادی تھی جو کہ حیدرآباد میں رہتی تھیں، تو باجی ان کے گھر 4 دن کے لیے چلی گئیں اور جاتے ہوئے پڑھانے کی ذمہ داری اپنے شوہر کو دے گئیں۔ پھر وہ 4 دن تک مجھے جلدی بلاتے رہے، حالانکہ میں اپنے گھر والوں کو بار بار کہتی رہی کہ مجھے سائمہ باجی کے گھر نہیں جانا، میں نے ٹیوشن نہیں پڑھنا، لیکن میرے گھر والے مجھے زبردستی بھیجتے رہے۔ سائمہ باجی کے شوہر سب بچوں کو چھٹی دے کر مجھے سب سے آخر میں چھٹی دیتے اور اس وقت ہم اکیلے ہوتے، شیطان کا روپ لے لیتے، یہاں تک کہ وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ میں بھی اس کے ساتھ بہت روئی تھی، اس کے ساتھ ڈر بھی لگ رہا تھا، یہ سوچ کر میں کپ کپا رہی تھی کہ کوئی ایسے بھی کر سکتا ہے۔ میں نے شائستہ کو چپ کروایا، پھر اس نے مجھے بتایا کہ ان 4 دنوں کے بعد جب بھی باجی کہیں جاتی تو وہ مجھے بلا لیتے اور میرے ساتھ یہ حرکتیں شروع کر دیتے۔ میں نے کئی بار اپنے گھر والوں کو یہ بات بتانے کی کوشش بھی کی، مگر ڈر کے مارے نہ بتا سکی، مگر یہ ضرور کہتی تھی کہ مجھے اب ٹیوشن نہیں جانا سائمہ باجی کے گھر، ٹیوشن نہیں پڑھنی، لیکن میرے گھر والے مجھے زبردستی سائمہ باجی کے گھر ہی بھیج دیتے۔ اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ امی اور بہنوں کو تو اپنے کاموں سے فرصت ہی نہیں کہ میری طرف بھی دھیان دیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا اور ساتھ ڈر بھی لگتا ہے۔ تم سے یہ ساری باتیں اس لیے کی ہیں کہ تم کسی کو نہیں بتاؤ گی، اگر میں نے کچھ بھی کسی سے کہا تو وہ ہماری سب تصاویریں سب کو دکھا دیں گے اور سب سے کہیں گے کہ یہ سب کرنے کے لیے میں ان سے کہتی تھی۔ یہ سب کچھ بتا کر تو شائستہ نے مجھے مشکل میں ڈال دیا تھا، کیونکہ نہ میں کسی سے کچھ کہہ سکتی تھی اور نہ ہی وہ اپنی حالت پر قابو پا سکتی تھی۔ شائستہ تو یہاں تک بتا کر چپ ہو گئی، وقت بھی بہت ہو گیا تھا، سو وہ گھر چلی گئی۔ میں نے اسے کہا کہ ابھی تم گھر چلی جاؤ، کل میں تمہارے گھر آؤں گی، وہاں ہم مل کر کچھ نہ کچھ سوچ لیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ میرے یہ کہنے پر وہ گھر چلی گئی، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میرے دادا کئی دنوں سے بیمار تھے، اس رات اچانک ان کی طبیعت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے انہیں ہسپتال داخل کروایا گیا، لیکن صبح تک ان کا انتقال ہو گیا۔ ان سب باتوں کے درمیان 3 دن گزر گئے اور میں بھی بہت مصروف ہو گئی، لیکن جب 3 دن گزرے تو مجھے شائستہ کی جب یاد آئی اور جب میں نے اس کے گھر فون کیا تو کسی نے نہ اٹھایا۔ میں نے کئی بار کوشش کی لیکن کچھ نہ ہوا۔ آخر میں دوپہر تک امی کو لے کر ان کے گھر چلی گئی۔ وہاں تو ایک عجیب ہی منظر میرا منتظر تھا، اس کے گھر کے آگے بہت سے لوگ جمع تھے۔ میں تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے گھر میں داخل ہوئی، لیکن وہاں اب میری دوست میرا استقبال کرنے کے لیے نہیں تھی۔ پچھلی رات نروس بریک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے وہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ یہ لوگ حیران تھے کہ اچانک اسے کیا ہوا، یہاں تک کہ اس کی امی بھی بے خبر تھیں کہ ایسا کون سا صدمہ تھا جو اس نے اتنا دماغ میں سٹریس لے لیا تھا، لیکن یہ بات میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس وقت دل چاہا کہ خوب چلا چلا کر کہوں کہ آنٹی، میری دوست کو موت کی چٹائی تک پہنچانے میں صرف اس انسان کا ہاتھ ہی نہیں بلکہ آپ بھی ذمہ دار ہیں۔
میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ کاش یہ بات مجھے پہلے ہی اپنی دوست کے والدین کو بتا دینی چاہیے تھی۔ پھر میں نے جلدی سے آنٹی کو ایک کمرے میں بلایا اور ساری بات بتا دی۔ انہیں تو اس بات کا علم ہی نہیں تھا، وہ تو سمجھ رہی تھی کہ یہ ایک قدرتی موت ہے۔ میرے بتانے کے بعد میری دوست کا میڈیکل چیک اپ کروایا گیا اور رپورٹ آنے کے بعد سب کے قدموں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کی رپورٹ کے مطابق میری دوست شائستہ کو کئی دنوں سے زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ اسی وقت پولیس آئی اور سائمہ باجی کے شوہر کو پکڑ کر لے گئی۔ پولیس کے ڈر سے انہوں نے بھی اپنا جرم قبول کر لیا تھا۔ سب کچھ ہونے کے بعد میں نے آنٹی سے کہا، میری دوست کو موت کی چٹائی تک پہنچانے میں صرف اس انسان کا ہاتھ نہیں بلکہ آپ بھی اس کی ذمہ دار ہیں۔ کاش اس کے زرد پڑتے چہرے کو آپ دیکھ کر آپ اس سے کچھ پوچھتی۔ وہ آپ کو ٹیوشن جانے سے منع کرتی تھی، کبھی آپ اس سے پوچھتی کہ کیا بات ہے، تم وہاں جانے سے کیوں منع کرتی ہو، کیوں تم اتنی سہمی اور ڈری ڈری سی رہتی ہو، کیوں تمہارا رزلٹ اس دفعہ خراب آیا ہے۔ لیکن نہیں، آپ نے اس سے کچھ پوچھنے کی زحمت ہی نہیں کی اور وہ ان سب باتوں کو راز کی طرح اپنے سینے میں لے کر چلی گئی۔ آج اتنے عرصے بعد میں نے شائستہ کی کہانی آپ تک اس لیے پہنچائی ہے تاکہ اس کو پڑھ کر اب کوئی ماں اپنی شائستہ کو حامد انکل جیسے بھوکے بھیڑیے کے آگے نہ ڈال دیں، کیونکہ یہ صرف شائستہ کی امی کا نہیں، آج کل کی ساری ماؤں کا مسئلہ ہے۔ وہ اپنی بیٹیوں کو بڑے آرام سے کہیں بھی بھیج دیتی ہیں اور پھر سکون سے بیٹھ جاتی ہیں، یہ بھی نہیں پوچھتی کہ انہیں وہاں کوئی پرابلم تو نہیں، وہاں کوئی پریشانی تو نہیں۔ کہانی کے ذریعے میری تمام بیٹیوں کی ماؤں سے درخواست ہے کہ حامد انکل جیسے بے لگام گھوڑے تو ہر جگہ گھوم رہے ہیں، وہ تو انسان کے روپ میں بھیڑیے ہیں،